اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور جیسا کہ اب حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری اور ساری ہے، اور آج اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 67 سے لے کر 70 تک کا درس آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آپ حضرات نے بنی اسرائیل پر 10 انعام کا تذکرہ سماعت کر چکے ہیں، پھر ان کی سرکشی کا ذکر بھی آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور جو گزشتہ ہمارا درس گزرا ہے اس میں ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کا انجام بھی آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اب ایک گائے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نبی سے بحث اور تکرار کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک امیر ترین آدمی تھا جس کا نام عامیل بتایا جاتا ہے۔ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے وراثت کی لالچ میں کیا کیا، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر لینے کے بعد اس کی لاش کو دوسری بستی کے دروازے پہ ڈال دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، کہنے لگا کہ فلاں بستی والوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، مجھے ان سے دیت دلائیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بات اور لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جو عامیل نامی شخص تھا جس کا قتل ہوا، اور جس نے قتل کیا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رکھا تھا، یہ اس کا بھتیجا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا، نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو بے حد غصہ آیا اور اس نے سوچا، ارادہ کر لیا، اب میں اس کو قتل کروں گا، اس کا مال جو ہوگا میری وراثت میں آ جائے گا، اور پھر میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا، تو مال بھی مل جائے گا اور بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس ارادے سے اس نے دھوکے سے یوں کہا، اے چچا، کہ بڑے کاروباری لوگ آئے ہوئے ہیں، سرمایہ دار لوگ، بڑا اچھا سامان ان کے پاس ہے، تو میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے ان کے نام سے مال سے کوئی نفع ہو تو مجھے بھی کچھ اس میں سہارا لگ جائے گا، میری بگڑی بن جائے گی۔ تو چچا اس کی باتوں میں آیا اور اس نے رات کی تاریکی کو پا کر اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو دوسری بستی کے دروازے پہ ڈال دیا۔ اب اس کی دو غرض و غایت تھی، ایک تو یہ کہ وراثت سے مال ملے گا، پھر دیت ملے گی تو یہ بھی میرے حصے میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے پاس جب آیا اور شور کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی والوں سے، کس نے قتل کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے، ہماری بستی کا تو دروازے بند تھا، ہمیں خبر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں؟ ہم قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو؟ کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی جوڑ کو رب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے قاتل کو پتہ لگانے کا کہ گائے ذبح کی جائے؟ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں سے، یعنی کہ دین کے معاملے میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اس سے کیا ہوتے ہیں بولیے؟ مبرہ ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہو گئی کہ دین کے کسی معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جس نے، میں وہ پورا 10 ریکارڈ کرا چکا ہوں، جس نے شعار اسلام کا مذاق اڑایا، بعض نے نماز کا ہی مذاق اڑایا ہے، بعض نے اذان کا مذاق اڑایا ہے، ان کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے،
اسے ایسا کیا، ظاہری بات ہے اس نے کفر کیا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اور گائیں ذبح کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائیں کیسی ہو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائیں ذبح کرو، کوئی بھی گائیں لے لیتے، ذبح کر دیتے، ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے تکرار شروع کی، بحث شروع کر دی، کہاں بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائیں اب تم علامت پوچھ رہے ہو تو پھر ایسی ہونی چاہیے، نہ وہ بچی ہو نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ اس کی عمر میں کم ہو، اوان بین ذالک، وہ اس کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، اور فرمایا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو کرو۔ پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ رب سے دعا کیجئے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے عمر پوچھ لی، اب رنگ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رنگ جو ہے، وہ گائے جو ہے پیلی ہو، گہرا رنگ اس کا بھی ہو، اور دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہو، دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایسی پیلی رنگ کی گائیں تھی کہ جس میں سے ایسا معلوم ہوتا تھا دیکھنے کے اندر جیسے سورج کی شعاعیں اس میں سے نمودار ہو رہی ہوں۔ اب اس گائیں کی تلاش میں نکلے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کیجئے ہمیں ذرا صاف صاف بتائے۔ اب پھر نیا سوال کر لیا، ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو اس گائیں کے بارے میں شک و شبہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور پا لیں گے۔ فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہوگی نہ اسے کھیتی باڑی کی گئی ہوگی نہ اس پہ سواری کی گئی ہوگی، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور دیکھو وہ داغ دھبوں سے بالکل پاک ہوگی۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب ٹھیک ہے، اب یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا تو ذبح کرتے ہی معلوم نہ ہوتے۔ حضرات محترم، ہوا کیا، وہ گائیں کیسی تھی، اب وہ تو بات انہیں پتہ کر لیا کہ عمر پوچھ لی، رنگ پوچھ لیا، داغ دھبوں سے پاک، کھیتی باڑی نہیں کی گئی ہو، سواری نہیں کی گئی ہو۔ ہوا یوں کہ یہ گائیں جو تھی ایک اللہ کے ولی کی گائیں تھی، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ابھی گائیں چھوٹی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو چھوٹا تھا، اس نے کیا کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا وہ اس گائیں کو جنگل میں لے گیا اور کہا اے اللہ اس گائیں کو میں تیری حفظ و امان میں دیتا ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ گائیں اس کو مل جائے۔ اور جا کے بیوی سے اس نے کہا کہ میں اس گائیں کو جنگل میں چھوڑ آیا ہوں، اللہ کی حفظ و امان میں دے کر آ گیا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو یہ کہنا ابراہیم و اسحاق کے رب جو میری گائیں ہیں جو میں نے اللہ کی حفاظت میں دی تھی وہ گائیں مجھے مل جائے۔ وہ گزرتا گیا، یہاں یہ قتل ہو گیا۔ تو جب بیٹا جوان ہو گیا ماں نے کہا بیٹا، اور بیٹا جو تھا اتنا نیک و فرما بردار تھا کہ اس نے اپنی رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا، ایک حصے میں کام کاج کرتا، ایک حصے میں آرام کرتا۔ اس کی جو آمدنی ہوتی ایک حصہ اپنے والدین پہ خرچ کرتا، ایک حصے کو راہ خدا میں خرچ کرتا، راہ خدا میں خرچ کرتا۔ ماں نے کہا بیٹا جا، تو وہ جا کے گائیں ڈھونڈ لا فلاں جنگل کے اندر۔ وہ بیٹا گیا، اس نے جا کے آواز دی تو وہ گائیں چلتی ہوئی سامنے آ گئی، اس کو پکڑا اور یہ پکڑ کے گھر لے آیا۔
ماں کہنے لگی بیٹا غریب آدمی ہے, تیری وراثت میں یہی گائے آئے ہیں, اب ایسا کر تو اس کو جا کے بازار میں بیچا. تو بیٹا گیا بازار میں بیچنے کے لیے. اس وقت 3 دینار اس گائے کی قیمت تھی. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. اس نے کہا گائے کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 3 درہم کی ہے. فرمایا 6 درہم دیتا ہوں. کس نے کہا 6 درہم دیتا ہوں, مجھے بھیج دو. بیٹے نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر تیرے سے سودا نہیں کروں گا. ارے بولی نا سبحان اللہ. ماں نے کہا تھا بیٹا پہلے مجھ سے پوچھنا, اس کے بعد بیچنا. 6 درہم مل رہے تھے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 3 کی قیمت تھی بازار میں. لیکن بیٹا ایسا فرمانبردار تھا, کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا. دوسرا دن ہوا, پھر وہی فرشتہ آیا, کہا گائیں بیچتے ہو؟ بولے بیچتا ہوں. بولے 12 درہم دوں گا. ڈبل کیے جا رہا ہے, پر شرط یہ ماں سے نہیں پوچھو. اس نے کہا میں ماں سے پوچھے بغیر سودا کروں گا نہیں. جب گھر گیا ماں کو واقعہ سنایا, ماں سمجھدار تھی, سمجھ گئی. کہنے لگی لگتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے, وہ کوئی فرشتہ ہے. اب کبھی آئے نا اسے پوچھنا اس گائے کو ابھی بیچیں یا بعد میں, اور ہم کتنی قیمت میں بیچیں. جب تیسرا دن ہوا اور اس نے جب بیچنے کہا تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کہ یہ گائے کو ابھی بیچیں کہ بعد میں بیچیں, کتنی قیمت میں بیچیں. اس نے کہا ابھی تو رک جاؤ, بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے, قیمت کتنی ہو؟ فرمایا اس کی کھال میں سونا بھر کے لوگے تو دیں گے. کیا کہا؟ اس کی کھال میں سونا بھر کے تم طلب کرو گے تو دیں گے. اب وقت گزرا نا, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کو پہنچے. سمجھائی بات آپ کے؟ وہ جو پوچھ رہے تھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, عمر کیسی ہونی چاہیے, داغ دھبے نہیں ہونے چاہیے, جو جو علامتیں اللہ نے بتائی تھی اسی گائے کے اندر موجود تھی. اور پورے علاقے کے اندر اس جیسی دوسری گائے موجود نہیں تھی. جب وہ آئے خریدنے کے لیے, آپ نے کہا کہ قیمت یہ ہے کہ مجھے اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے. وہ تیار ہو گئے, انہوں نے دیا. جب اس کا ایک ذبح کیا, ذبح کر کے جب اس کا ایک حصہ کو مارا گیا نا, کس کو؟ وہ مردے کو جو کہ انتقال کر چکا تھا, تو وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کے کہنے لگا کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک لالچ میں قتل کیا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا دنیا کی واحد گائے تھی, اتنی قیمتی گائے دنیا میں آج تک ہوئی نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ اگر دینی مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے, ورنہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. دیکھو نا, ایک کے بعد ایک سوال کیا, ایک کے بعد ایک سوال کیا. اگر سیدھا سیدھا گائیں ذبح کر دیتے تو مشکل میں بولیے نہیں پڑتے. تو حضرات ہوتا خلاصہ کلام نکلا, یہ سورہ بقرہ اسی گائے سے منسوب ہے. اس کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.